السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کلمہ توحید 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا۔ پہلے ہفتے ہم نے پارٹ 1 پڑھا، دوسرے ہفتے ہم نے پارٹ 2 پڑھا، آج پارٹ 3 ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے توجہ سنیں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہے؟ آج اس میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شروط کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے شروط اسے کہتے ہیں جو ہوتے ہیں باہر کے، لیکن اس کے بغیر اندر کا حصہ قائم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے ارکان پڑھا تھا۔ ارکان اور شروط میں فرق کیا ہے؟ ارکان اندر کے حصے ہوتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہوتی۔ شروط باہر کے حصے ہوتے ہیں جس کے بغیر اندر کا حصہ قائم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی شروط ہے۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے وہاب ابن منبی رحمہ اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کیا کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل، کلمہ توحید جو ہے جنت کی چابی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہر چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں۔ جو چابی جس تالے کے لیے بنی ہے وہ تالا اسی چابی سے کھلے گا۔ اسی طرح جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بھی دانت یعنی شروط ہے۔ بغیر شروط کے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو کئی دفعہ پڑھے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بغیر شروط کے۔ تو اہل علم نے کلمہ توحید کی جو شروط ہے، کسی نے 7 بیان کیا، کسی نے 8، کسی نے 9۔ آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 شروط جو ہے کلمہ توحید کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تفصیل سے۔ پہلی شرط وہ ہے العلم یعنی نالج۔ اس کے لیے دلیل ملتی ہے ہمیں قرآن میں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے بس آپ سیکھیے لا الہ الا اللہ کا علم، جان لو اس کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں جان لو۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کلمہ توحید کے یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے۔ مسلمان کو لازم ہے کلمہ توحید کے علم کے بارے میں وہ سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے اس پر۔ اگر وہ سیکھتا نہیں ہے اس مطلب کیا ہے؟ وہ مسلمان کلمہ توحید کے بارے میں جاہل ہے۔ جاہل کو کلمہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہل کون ہے؟ جو علم حاصل نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس پر لازم ہے اس کا علم حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی دلیل لیتے ہیں۔ اس کے راوی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی شخص فوت ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے، کیا چیز جانتے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے، وہ ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل ہوا۔ اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، یہ صحیح معنی ہے۔ اس کے علم سیکھنا ہے۔ ویسے علم کی بات آئی تو میں بتاتے چلوں علم کسے کہتے ہیں۔ علم کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے مطابق سمجھنا۔ کسی چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے، اس کی حقیقت کے مطابق سمجھنا اس کو، اسے کہتے ہیں علم۔ رہا دوسرا نقطہ، علم کے مختلف درجات ہیں سمجھنے کے۔ سب سے پہلا جو کم سے کم ترین درجہ علم کو سمجھنے کا وہ ہے، اس کا نام ہے جہل مرکب۔ مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے۔ جہل مرکب کو انگلش میں کہتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورینس، یعنی میں آپ کو یا کوئی شخص کسی اور کو گلاس کے بارے میں سمجھا رہا ہے، گلاس اس کے سامنے نہیں ہے، گلاس کے بارے میں سمجھا رہا ہے۔ سننے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ باٹل ہے، سمجھانے والا کس کے بارے میں سمجھا رہا ہے؟ گلاس کے بارے میں سمجھا رہا ہے، لیکن سننے والا وہ سمجھ رہا ہے کہ باٹل ہے۔ اس مطلب کیا ہے؟ سننے والا 100% غلط سمجھ رہا ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں 100% غلط سمجھنا، یہ جہل مرکب۔ دوسرا اس سے بھی تھوڑا بہتر درجہ سمجھنے کا وہ ہے جہل البسیط، یعنی اسے کہتے ہیں ماڈسٹ اگنورینس۔ سمجھانے والا کیا کر رہا ہے؟ گلاس کے بارے میں سمجھا رہا ہے، سمجھنے والا وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، آئی ڈونٹ نو، آپ جو سمجھا رہے میں نہیں سمجھ سک رہا۔ یہ جو ہے نا جہل البسیط، اس سے بہتر ہے جو غلط سمجھتا ہے 100%، اس لیے اس کا درجہ اس سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد تھرڈ لیول جو ہے نا، تیسرا درجہ علم کو سمجھنے کا وہ ہے وہم۔ وہم کیا ہے کہ سمجھانے والا
ग्लास के बारे में समझा रहा है, समझने वाला ज्यादा गलत समझ रहा है, थोड़ा सही समझ रहा है। इसका मतलब 90% जो ना बॉटल समझ रहा है, 10% ग्लास समझ रहा है। ज्यादा गलत समझना इसे कहते हैं वहम। समझ में बात। चौथा जो लेवल है, फोर्थ लेवल इल्म को समझने का, शक। शक में होता क्या है, समझने वाला 50-50 समझ रहा है, 50% ग्लास समझ रहा है, 50% बॉटल समझ रहा है, शक मुब्तला है। तो ये जो दर्जा है वह हमसे बेहतर है। वहां में ज्यादा गलत समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे 50-50 हो गया। समझ में बात। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, इससे बेहतर जो दर्जा है वो है अज़्ज़न, यानी गुमान करना। इसमें होता क्या है, समझने वाला ज्यादा सही समझ रहा है, थोड़ा गलत समझ रहा है। मतलब 90% ग्लास समझ रहा है, 10% बॉटल समझ रहा है। ये दर्जा शक से बेहतर है। शक में क्या है, 50-50 था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सही समझ रहा है। इसलिए ज़न में क्या होता है, 90% सही समझ रहा, 10% गलत समझ रहा। ये दर्जा उससे बेहतर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल, इससे बेहतर जो है वो है इल्मुल यकीन, यानी 100% ग्लास समझ रहा है। ये कौन सा दर्जा है, 6th लेवल। इसके बाद भी और एक दर्जा भी है, वो है आइनुल यकीन। अब क्या हो गया, ग्लास को ग्लास समझा है, लेकिन ग्लास समझने के बावजूद भी ग्लास उसको लाकर बताया गया दूर से, देखो ये है ग्लास, ये उसका लेवल और बढ़ गया। पहले समझा था 100%, अब देख लिया अपनी आंखों से तो उसका दर्जा और बढ़ गया। इससे भी बढ़कर और एक दर्जा है, वो है हक़्क़ुल यकीन। पहले कौन सा था, आइनुल यकीन था, अब कौन सा है, हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन ये है कि उसको बताया नहीं गया, उसके हाथ में दे दिया, दे भाई ले लो, देख लो, उसके हाथ में देख लो, इस्तेमाल कर लो। इसका और बढ़ गया दर्जा। इसका मतलब क्या है, इल्म को समझने के मुख्तलिफ जो दर्जात है, कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 8 दर्जात है। कहाँ से शुरू हो रहा है, जाहल मुरक्कब पहला दर्जा, दूसरा कौन सा है, जाहल बसीत है, तीसरा कौन सा है, अल-वहम है, चौथा कौन सा है, शक, पांचवा कौन सा है, अज़्ज़न, छठा कौन सा है, इल्मुल यकीन, सातवां कौन सा है, आइनुल यकीन, आठवां कौन सा है, हक़्क़ुल यकीन। अब हम अपना अपना जायजा ले सकते हैं, चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, हम कितना समझ रहे हैं, कहाँ हम फिट होते हैं। जो शख्स इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करने वाला अपना खुद जायजा ले सकता है, मैं कहाँ फिट होता हूँ। यह है इल्म को समझने के मुख्तलिफ दर्जात। उसके बाद जो है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा शर्त क्या है, अल यकीन। पहला शर्त कौन सा था, अल इल्म। दूसरा शर्त अल यकीन, यानी कलमा तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के माने और मफहूम पर यकीन होना, जिसकी जिद शक है। इसका मतलब क्या है, जब कलमा तौहीद की गवाही देने वाला पहले तो इल्म हासिल कर लिया, उसके बाद गवाही देता है। दूसरा कौन सा है, यकीन। यकीन के साथ गवाही देना, गवाही देने में किसी तरह की शक नहीं होना चाहिए उसको। दूसरा शर्त कौन सी है, अल यकीन है। तो यकीन के साथ वो गवाही देना है, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए उसको। अगर शक होता है तो मतलब क्या है, उसी गवाही का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे बात को। तो इसके लिए दलील क्या है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सिर्फ और सिर्फ सच्चे मोमिन वो है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और उसके रसूल पर भी ईमान लाते हैं। आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, फिर सुम्मा लम यर्ताबू, फिर जो है उस पर किसी किस्म का शक न करते। ईमान लाने के बाद, ईमान लाया उसके बाद की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शक है तो मतलब क्या, ईमान में खोट है। फिर वो इतना ही क्या करते हैं, वो जाहदू, जिद्दोजहद करते हैं। किस तरह, अपने माल से, अपनी जान से भी अल्लाह की राह में। यही लोग सच्चे हैं। तो हदीस देखिए, इसके लिए दलील जो मिलती है हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यल्क़िल्लाह बिहिमा अब्दुन गैरा शाक्क फ़ीहिमा इल्ला दखल जन्नह। यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ किसके बारे में, कलमा तौहीद के बारे में, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। जब बंदा दो कलिमात को, दो गवाहियाँ इसके अंदर, दो कलिमात को दो गवाहियाँ जब देता है, इसमें किसी किस्म में शक नहीं होता है, तो जन्नत में दाखिल होता है। गवाही देना यकीन के साथ, इसमें किसी किस्म में शक नहीं होना चाहिए। यह है दूसरी शर्त कलमा तौहीद की। इसके बाद कलमा तौहीद की तीसरी शर्त वो क्या है, अल इखलास, यानी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार इखलास के साथ करना, जिसकी जिद क्या है, शिर्क है। यानी कलमा तौहीद का जो इकरार करता है उसके अंदर इखलास होना जरूरी है।
اگر اخلاص نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ شرک ہے، یا تو دکھاوا ہے یا نفاق ہے، یہ پورے اس کے ضد میں آتے ہیں۔ اخلاص کے ضد میں شرک بھی آتا ہے، دکھاوا بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے۔ نفاق، شرک، دکھاوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب اخلاص ہوتا ہے۔ جب اخلاص نکل جاتا ہے تو یہ تینوں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی عبادت کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہے، ان سارے عبادات میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے دلیل دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے اندر، قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا، کیا بول کے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما امرت، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کس کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، مخلصا لہ الدین، یعنی اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اخلاص کی دلیل ہے قرآن سے۔ اسی طرح حدیث کی دلیل ہمیں ملتی ہے، اس کا راوی ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک لوجہ اللہ۔ اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ایسا کہتا ہو کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، خوشنودی کے لیے کہتا ہے، کیا اس کے لیے فضیلت کیا ہے کہ فإن اللہ قد حرم علی النار، ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیا اس کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دیکھیے اخلاص کی فضیلت۔ اس کے بعد کلمہ توحید کی جو چوتھی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ المحبہ، محبت۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں سے محبت کرنا، اس کی ضد بغض ہے۔ یعنی جو شخص کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، گواہی دینے والا کلمہ توحید سے محبت کرتا ہے، اگر محبت نہیں کرتا مطلب کیا؟ اس کی ضد کیا ہے؟ بغض ہے، نفرت۔ تو محبت کی جو نشانی ہے جو کلمہ توحید سے، اس پہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز وہ ہے کہ وہ شخص کلمہ توحید کی گواہی دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان دونوں سے، دنیا کی کسی چیز سے بھی سب سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں جس چیز سے، وہ شخص بھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ گواہی دینے والا ان چیزوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نفرت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے دلیل ہمیں ملتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ یعنی بعض لوگ، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، وہ لوگ اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اس طرح کی محبت اس سے کرتے ہیں، جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کہ اس لیے تو شرک کر رہے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ لیکن آئے کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ محبت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں سخت ہے وہ لوگ، یعنی محبت پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ دلیل ہے، حدیث کی دلیل بھی ہے، لیکن میں حدیث کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ہر ایک کی اگر دلیل پیش کرتا ہوں تو وقت میرے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط جو ہے کلمہ توحید کی وہ ہے الصدق، یعنی سچائی، ٹروتھفلنس، یعنی کلمہ توحید کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے۔ یعنی کلمہ توحید کو اقرار کرنے والا، کلمہ توحید کی گواہی دینے والا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا کیا ہونا چاہیے؟ اس کو وہ سچائی کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، سچائی کے ساتھ۔ اگر سچائی کے ساتھ گواہی نہیں دے رہا ہے مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کلمہ توحید کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے لیے دلیل ہمیں ملتی ہے، دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی، بعض ایسے لوگ موجود ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، روز آخر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا دعویٰ جو ایمان لانے کا کیا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایمان کی دعوت آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ سچے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک دلیل میں تو قرآن کی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ منافقوں کے تعلق سے یہ آیت آئی ہے. وہ لوگ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ لوگ کہتے ہیں اپنے زبانوں سے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جو دل میں نہیں ہے وہ زبان سے بول رہے وہ لوگ. مطلب کیا ہے؟ نفاق ہے نا، مطلب جھوٹے ہیں. زبان سے بولنے والا جب دل میں وہ چیز نہیں ہے تو مطلب وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے. کیونکہ ایک حدیث اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، طویل حدیث ہے، لیکن جو حصہ اس موضوع سے تعلق ہے اسی حصے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے راوی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طویل حدیث ہے. حدیث کا آخری حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح ہے تو سارا جسم اس کا صحیح ہے، اگر وہ ٹکڑا میں فساد ہے تو سارا جسم میں فساد ہے. مطلب ٹکڑا صحیح نہیں ہے، گوشت کا ٹکڑا، تو پورے جسم بھی صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الا وهي القلب، وہ دل ہے. اس لیے اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن قیامت کے دن جو نا نہ ہمارا مال کام آئے گا نہ ہمارے اولاد کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے قلب سلیم کے ساتھ، وہی کام آنے والا ہے. یعنی انسان کو اپنے جو قلب ہے وہ جو ہے نا سلیم، اس کا قلب جو ہے نا سلیم ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. قلب سلیم کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں آپ. قلب سلیم کی نشانیاں کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی وہ شرک نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شرک نہیں کرتا. دوسرا ہے اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، اس کے دل میں کسی قسم کا تکبر اور غرور نہیں ہوتا. تیسرا حسد نہیں کرتا کسی سے. چوتھا وہ ہے بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا. پانچواں ہے دنیا سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اسی طرح ہے کہ کبھی قیادت کے لیے یا غلبے کی محبت نہیں کرتا، یعنی کہ لیڈرشپ، یعنی کہ لیڈر بنوں میں، وہ پسند کرتا ہے نا. اکثر لوگ پسند کرتے ہیں لیڈرشپ کے لیے میں لیڈر بنوں، وہ بھی پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح ہے ہوائے نفس اس کے اندر نہیں ہوتا، یعنی نفسانی خواہشات کو جو نا وہ رکھتا نہیں. اسی طرح ہے بدعت پہ عمل نہیں کرتا، کوئی بدعت کوئی ایجاد نہیں کرتا. اسی طرح جو نا شبہات سے بری ہے، ڈاؤٹس نہیں ہوتے اس کو. یہ سارے چیزیں سے جو بری ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہے. اس کے بعد جو اگلا جو شرط ہے کلمہ توحید کا، چھٹا جو شرط ہے وہ ہے القبول، یعنی کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں کو قبول کرنا جس کی ضد رد ہے. اگر شخص کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اس کے تقاضوں کے ساتھ وہ قبول کرنا ہے. اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اگر قبول نہیں کر رہا مطلب کیا؟ وہ انکار کر رہا، رد کر رہا. ایسے شخص کو کلمہ توحید کا کسی قدم کا فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے دلیل ملتی ہے قرآن میں. اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا، اس سے مکہ کے کافر اور مشرکوں سے کیا کہا جاتا؟ کہو لا الہ الا اللہ. کیا کرتے وہ لوگ؟ یستکبرون، تکبر پہ آ کے انکار کرتے تھے. کون؟ مکہ کے کافر مشرک. جو کلمہ توحید کی گواہی دینے والا کبھی کلمہ توحید کے تقاضوں کے ساتھ انکار نہیں کرتا، اس سے تقاضوں قبول کرتا ہے. ساتویں شرط کلمہ توحید کی وہ ہے الانقیاد، یعنی سبمیشن، یعنی کلمہ توحید کے تقاضوں کے ساتھ عملی اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑ دینا ہے. یعنی کلمہ توحید جو گواہی دیتا ہے تم کیا کرتا ہے؟ اس کے عملی اتباع بھی کر کے بتاتا ہے. ایسا نہیں کہ پڑھ لیا چھوڑ دیا ختم، میں پڑھ لیا نا ختم، مسلمان ہو گیا میں، اب مجھے کسی قسم عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. ایسا کرنے والے کو کلمہ توحید کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے دلیل ملتی ہے، دیکھیے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو جھکا دیا اپنا چہرہ طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، مطلب جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، وہ محسن، وہ محسن بھی ہے، مطلب نیکوکار بھی ہے، صرف جھکانا نہیں ہے، نیکوکار بھی ہے. تو ایسا شخص نے کیا کیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. اس نے کلمہ توحید، یعنی ہم نے پڑھا تھا کلمہ توحید کے نام میں کیا پڑھا تھا؟ العروۃ الوثقیٰ ہم نے پڑھا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ کلمہ توحید کو جو نا مضبوط سے تھام لیا، یعنی مضبوط کڑا ہے اسے تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. یہ دلیل بنتی ہے. اس کے ساتھ آٹھویں جو شرط ہے کلمہ توحید کی وہ ہے الکفران بالطاغوت، یعنی طاغوت کے ساتھ کفر کرنا. الکفران بالطاغوت، طاغوت کا کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ کفر کرنا ہے. سوال یہ آتا ہے کیا مسلمان کفر کرتا ہے؟ جی ہاں، مسلمان بھی کفر کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے. مطلب کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ باطل معبودوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کا انکار کر دینا، اس کا کفر کرنا ہے اس کے ساتھ.
क्योंकि बातिल माबूद बहुत सारे हैं ना दुनिया में, अल्लाह के अलावा जो अल्लाह की बात करते हैं ये सारे कौन है? माबूदान बातिल है। इन सब का क्या करना है? इन सब के साथ कुफ्र करना है, जो कलमा तौहीद का इकरार करने वाला। इसके लिए दलील मिलती है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर क्या फरमाता है, फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। बस जो कोई कुफ्र के साथ, मतलब तागूत के साथ कुफ्र करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ईमान लाए, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाता है, उसने क्या किया? फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तहक़ीक़ उसने थाम लिया अल उर्वतुल वुस्क़ा, यानी मजबूत कड़ा नहीं है उसे टूटना। ऐसा कड़ा मजबूत कड़ा उसने थाम लिया है, कभी टूटने वाला नहीं है। वो क्या है? कलमा तौहीद है। और 9वीं जो शर्त है, आखिरी जो शर्त है कलमा तौहीद की, वो है अल इस्तिक़ामा, यानी साबित क़दमी। कलमा तौहीद पर इस्तिक़ामत के साथ मरते दम तक कायम रहना, जिसकी जिद क्या है? कदम का डगमगाना या सरकशी करना या रास्ते से हट जाना। एक दफ़ा कलमा तौहीद की गवाही देने वाला इल्म की बुनियाद पर, ये सारे जो शर्तें मैंने बताई आपके सामने, 8 शर्तों के बाद इसको क्या होना चाहिए? इसके अंदर इस्तिक़ामत आना चाहिए। अगर इस्तिक़ामत नहीं है, मतलब क्या? वो डगमगाते हैं उसे कदम। ऐसे करने वाले को कलमा तौहीद कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे दलील मिलती है हमको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और तुम्हें मौत ना आए इस हाल में, मगर इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर किस हालत में आए? तुम मुसलमान ही हो। मतलब क्या? मरना है तो मुसलमान ही मरना, मरे दम तक मुसलमान रहना। कलमा तौहीद का इकरार करने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद, उसके तकाज़ों को पूरे करते हुए मरे दम तक क्या करना है? मुसलमान रहना है। तो ये क्या है? साबित क़दमी है। मैं आपके सामने ये खुलासा पेश करता हूँ सबका, आपके लिए आसानी के लिए। जरा गौर से ये खुलासा किस तरह अच्छा है। देखिए खुलासा, कलमे तौहीद की शर्तें कितने हैं भाई? 9 शर्तें आपके सामने आई हैं। सबसे पहली शर्त क्या थी? अल इल्म, यानी कलमे तौहीद यानी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म जो हासिल करता है। पहली चीज क्या है? इल्म हासिल करता है। जब इस इल्म हासिल करता है तो दूसरा शर्त क्या कौन सी थी? अल यकीन। इल्म हासिल करने वाले को क्या होता है? यकीन मिलता है। जो इल्म हासिल करता है उसको क्या मिलता है? उसमें यकीन पैदा होता है। जिसमें इल्म और यकीन पैदा हो गया तो तीसरा क्या आता है? उसके अंदर इखलास पैदा होता है। तीसरी शर्त इखलास थी। चौथी शर्त कौन सी थी? महब्बा, अल महब्बा। इल्म हासिल कर लिया, यकीन पैदा हुआ, यकीन भी आ गया, इखलास भी आ गया। जब तीनों मिलकर क्या होते हैं? उससे मोहब्बत पैदा होती है इसके अंदर। जब मोहब्बत पैदा होती है, अगली शर्त कौन सी है? अस्सिद्क़, सच्चाई। वो सच बोलता है। जब सच बोलता है तो छठी शर्त क्या थी? कबूल करता है फौरन, जो भी हुक्म है कबूल करता है। जब कबूल करता है तो साथ ही क्या था? इनक़ियाद, सबमिट करता, तस्लीम करता, हवाले कर देता है, अपने आप को सरेंडर करता है। जब सरेंडर करता है तो क्या करता? फौरन तागूत के साथ कुफ्र करता है। बोलता नहीं, मैं कभी भी माबूदान बातिल की बात नहीं करूंगा, मैं कुफ्र करूंगा। जब कुफ्र करता है, सारी चीजें आ गई हिसाब में, तो इस्तिक़ामत उसके अंदर आती है। ये एक दूसरे के साथ ये सारे शुरूत इंटरलिंक्ड है, यानी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है पूरे। ये एक को भी छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं एक को छोड़ दूंगा, 2 को छोड़ दूंगा, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सारे के सारे शुरू जो ना जरूरी है। अब आइए अपोजिट साइड, जो जिद जो हमने लिया था, इनकी जिद क्या थी? जहालत। जो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की इल्म हासिल नहीं करता, उन जाहिल है। जाहिल है तो क्या होता है? हमें शक में मुब्तला रहता है। शक में मुब्तला है तो क्या होता है? उसके अंदर शिर्क, निफाक, दिखावा पैदा होता है। फिर जब ये पैदा होती है तो क्या होता है? हमेशा बुग़्ज़ करता हूँ, बुग़्ज़ यानी कि नफरत करते रहता है। बुग़्ज़ के साथ साथ जब भी बोलता है तो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला क्या करता है? कोई सी भी चीज सामने आती है रद्द करता है। रद्द करने वाला क्या करता है? जो भी चीज उसके सामने आती है छोड़ देता है, मेरे नहीं चाहिए सब। छोड़ने के साथ साथ क्या कहाँ पे जाकर गिरता, जाके माबूदान बातिल की इबादत करना शुरू करता है, कुफ्र करता है। और आखिर में क्या होता है? सरकशी की जिंदगी गुजारता है पूरी मरे दम तक। ये पूरे कैसे देखे? कहाँ शुरू हो रही? जहालत से शुरू हो रही है। तो इन सब से हमको बचना है। जो कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला है, इन सब से बचता है। इन सारे शुरूतों को क्या करता है? समझता है, उसके तकाज़ों को पूरे करता है। ये था आज कलमा तौहीद की शुरू, इसका खुलासा। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर, व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।